میرا رب فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پر بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، قربان جائیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے بغیر دیکھے۔ یہ جب بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پھر وہ بندہ دانا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان۔ میرا دل کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس آیت کو یاد کر لے۔ رب فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا فرما دے گا۔ تم اپنے دل میں رب کو جواب دینے کا تصور پیدا کرو، اللہ تمہارے فیصلے درست کرا دے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ حکمت کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یہ بنیاد ہے، اس کی وجہ سے لوگ دانا ہوتے ہیں۔ اگر وہ رب کریم سے ڈرنے لگے تو اللہ انہیں بصیرت کی روشنی دے گا۔ کیوں فیصلے درست تھے سارے سیدنا صدیق اکبر کے؟ اس لیے درست تھے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف موجود تھا۔ بڑی فضیلتیں انہیں حاصل تھیں، بڑی عظمتیں حاصل تھیں، لیکن کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی ان کے قدم لڑکھڑاتے کیوں نہیں تھے؟ بڑے انہوں نے بھی زندگی کے اندر تکلیفیں دیکھی، بڑے بوجھ دیکھے، بڑی دھوپ چھاؤں دیکھی، لیکن مضبوط کیوں رہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں۔ تو ان کی بیٹی ایک دن آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس، امیر المومنین کے پاس کسی کام سے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا چادر بچھا کے اس بیٹی کو بٹھایا، اور خود حضرت صدیق اکبر چادر سے نیچے بیٹھ گئے، خود زمین پہ ہیں، اسے آپ نے اعزاز کے ساتھ کپڑے پہ بٹھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضور یہ خاتون کون ہے، بیٹی کون ہے جس کو آپ نے اس قدر زیادہ فضیلت کی جگہ پہ بٹھایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو تم سے بھی افضل تھا، مجھ سے بھی افضل تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں، تو یہ جو آپ سے بھی افضل تھا اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے وہ لوگ کتنے افضل تھے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں اپنی جان اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور کے مقدس ہاتھوں میں جن لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ جو عاجزی تھی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی، اس نے کس طرح کا بنا دیا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے، برادری سے، قبیلے سے، داماد سے، بہو سے، فلانے سے، فلانے سے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں۔ ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں، میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے، اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا۔ تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے، پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے، ڈرائیں گے۔ ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک معنی میں اور کہا اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا،
हुजूर फरमाते हैं तो दुनिया में रब से डर जाना, रब तुझे आखिरत में नहीं डराएगा। वो जो अल्लाह के वलियों के बारे में कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या माना है? दुनिया में उन्हें सिर्फ अल्लाह का खौफ था, बाकी किसी का खौफ नहीं था। हुजूर फरमाते हैं तो दुनिया में रब से डर जा, कयामत में तुझे नहीं डराएगा, और अगर तू दुनिया में नहीं ना डरेगा फिर तू कयामत में डराया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की खौफ, ये जो रोज़ा है ना, ये इस मारिफत को बड़ा पक्का करता है। घर में कोई बंदा मौजूद नहीं, बावर्ची खाने में बेहतरीन खाना मर्जी का पड़ा है, फ्रीजर फलों से भरा हुआ है, हर चीज़ मौजूद है, और भूख भी पूरी शिद्दत की है, प्यास भी पूरी लगी है, तो चल ना तू खा लेना, और तेरे जायज पैसों का है, खा ले। क्यों नहीं खाता? इसलिए नहीं खाता कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह करे रोजेदारों ये प्रैक्टिस हो जाए कि जब तू अपना जायज माल इसलिए नहीं खाता कि रब ने रोका है और वो देख रहा है नहीं खाना, फिर तू किसी का नाजायज माल कैसे खा सकता है? रब ने तुझे रोका भी है और रब तुझे देख भी रहा है। फिर तू गैर का कैसे खा सकता है जब तू अपना जायज नहीं खाता कि अल्लाह देख रहा है? तो दूसरों का नाजायज और हराम कैसे खाएगा हालांकि अल्लाह देख रहा है? अगर ये तसव्वुर दिल में पैदा हो जाए, ये ज़ौक़ अगर किसी बंदे को नसीब हो जाए, तो फिर पता क्या होता है? फिर बंदा आलिम हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला से उस तरह डरो ना जिस तरह डरने का हक है, तो तुम ऐसा इल्म जान लोगो कि जहालत ही सारी खत्म हो जाएगी। खौफे खुदा अगर पैदा हो गया तो अल्लाह ताला तुम्हें इल्म भी अता कर देगा, तुम्हें मारिफत का नूर मिलेगा। ये है वो इल्म लदुन्नी जो इंसान को फिर अल्लाह की अता से मिल जाता है। फरमाया अगर अल्लाह से डरोगे तो रब ऐसा इल्म तुम्हें देगा कि जहालत खत्म हो जाएगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने रब को कमा हक़्क़हू पहचान कर दुआ मांगोगे ना, तो तुम्हारी दुआओं से पहाड़ भी हिल जाया करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें पैदा करो, एक तो अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में आए, और दूसरा मार्फत इलाही का शौक़ पैदा हो। अगर तबीयत के अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाएं, खौफ खुदा नसीब हो जाए और सही मानों में नसीब हो। आजकल बड़ा लोग कहते हैं अल्लाह से डर, पर दूसरों को जब माल खरीद रहे होते हैं फिर कहते हैं अल्लाह का खौफ कर, और जब बेच रहे होते हैं तो, जब किसी को पैगामे दीन दे रहे होते हैं तो कहते हैं अल्लाह का खौफ कर, और जब तेरे तक बात पहुंचती है तो फिर मामला खत्म हो गया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो कुछ हमारे यहाँ होता है ना, अवाम से डर के, आलमी मीडिया से डर के, कौम से डर के, इससे आधे काम भी अगर रब से डर के करें तो कौम का भी भला हो जाएगा, लोगों का भी नफा हो जाएगा। अगर आधा काम भी डर के किया जाए, कुछ थोड़ा सा अपने दिल में खशियत, अल्लाह का खौफ, जिन लोगों का ये तसव्वुर बन गया था ना कि रब के सामने खड़े होना है, मुंह दिखाना है मालिक को, जिनका ये तसव्वुर बन गया था, बच गए थे। हम दुनिया में जीने के लिए सारा कुछ करते हैं, रब रसूल को मुंह दिखाने के लिए नहीं करते। जिनका ये तसव्वुर बन जाता है ना, तो रब कहता है वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं उसे 2 जन्नतें अता करूंगा। वो समझ जाए, उसके लिए 2 जन्नतें हो जाएंगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी आंख से अगर इतना आंसू निकल गया ना अल्लाह के खौफ से, जितना मक्खी और मच्छर का पार होता है, बड़ा रोते हैं लोग, मैंने रोते देखे हैं, दौलत के लिए, दुनिया के लिए, दोस्तों की बेवफाई पर, अपने बच्चों की नाफरमानी पर, पैसे नहीं है तो रो पड़े, फलाने ने मुझे तंग किया तो रो पड़े। लोगों के लिए रोते हैं, इंसानों के लिए रोते हैं, रब के लिए रो के देख कितना रोना है। हुजूर फरमाने लगे जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है ना, अगर इतने आंसू रब के खौफ से तेरी आंख से निकल गए, तो हुजूर फरमाते हैं जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, अगर कोई इतना भी रो पड़ा जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है, तो उस बंदे को अल्लाह दोज़ख में दाखिल नहीं करेगा। शर्त क्या है?
اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے. اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف. رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے. حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں. حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی تھی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشہ طاری ہو جاتا. علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے، ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے، لیکن یہاں رب کی بارگاہ میں آتے کانپ کیوں گئے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں؟ سے ڈر آتا ہے، مالک کے حضور آ گیا ہوں، ڈر آتا، ڈرتے تھے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے. اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نا بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں. اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نا 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے. ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے. بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی، لیکن ڈر آتا ہے. ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے. میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے. ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے. دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائے. حضور فرماتے ہیں 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں. سب سے پہلی بات، میں نے تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے. اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے. حضور فرماتے ہیں ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا بتاؤ مال کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، جائز طریقہ اختیار کیا کہ ناجائز؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا، اللہ نے اپنے فضل سے دیے تھے پیسے، تم نے ناجائز جگہ پہ تو نہیں لگا دیے؟ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں پتا تھا، جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ میرے عزیز یہ 5 سوال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں. ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے. اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا اس پر، خشیت پیدا ہو گئی. اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا. میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من نانم کے من دانب، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا. باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا تو پاک ہے نا، پتا تو سارا ہے نا. کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو. اس کا وجود جمع کیا جائے گا. جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟
عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا میں ڈر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب فرمائے گا فرشتوں کہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اور یہ خوف خدا گھر سے شروع کریں، بیوی سے گفتگو کرتے بھی اللہ سے ڈریں، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے بھی اللہ سے ڈریں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بہن بھائی کمزور رہ گئے ہیں تو اللہ سے ڈریں اس مسئلے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی شخص کے اوپر حاکم بنایا ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے، کسی شخص کو آپ کے پاس ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھی، فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں رب سے ڈرنا، اور آپ کے پاس میرے پاس جو امانتیں ہیں ان امانتوں کے بارے میں رب سے ڈریں۔ اور ہمارے پاس جو دین کی امانت آئی ہے، ہمیں جو نبی پاک کا امتی بنایا گیا ہے، ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کرنا، تو ڈرو نہ اس بات سے۔ اتنے عظیم رسول کے امتی ہو کر ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری کیفیات کیا ہیں؟ آپ یقین کریں، زندگی گزر گئی لوگوں کی روتے پر دنیا داری کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ کاش کبھی رب کے لیے بھی روئے ہوتے، کبھی اس کے خوف میں روئے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر نہ خوف طاری تھا اللہ کا، اور وہ خوف غلبہ کرتا تھا، باتوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کا خوف ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ایک نوجوان صحابی نے سنا تو وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اتنا ڈرے کہ کانپ کر بے ہوش ہو گئے قرآن پاک سن کر۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا۔ حضور فرمانے لگے، پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم سے سبقت لے گیا۔ حضور فرمانے لگے، یہ رب سے ڈرا ہے، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ جب انسان کبھی رو پڑے نا اللہ کے، میں آپ سے عرض کروں، رونا بھی بڑا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں، تھوڑا سا نا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو، کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر۔ کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے۔ یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے وچھڑے یار ملاوے۔ کبھی نہ بندے کو رونا۔ حضرت سعدی شیرازی نا سخی بڑے تھے، تو قرضہ اٹھا اٹھا کے بھی سخاوت کرتے تھے۔ ایک دن سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، بابا ہمارے پیسے دے۔ وہ سارے لوگ آ کے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بابا پیسے بتو، وہ سارے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں، یار انہیں کھلایا کچھ نہیں، کبھی ان کو کچھ کھانے، مہمان آئے نا۔ ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا وہ کچھ بیچ رہا تھا، بیچتا بیچتا آ گیا حضرت سعدی کے پاس آ کے، اس نے کہا بندے زیادہ جمع ہوں تو لوگ وہاں سٹال نہیں لگا لیتے، چلو دکان۔ وہ آگے آ کے اس نے کہا کچھ لینا ہے؟ فرمانے لگے لینا ہے، یہ میرے جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو۔ اس نے وہ سارا کھلا دیا۔ کہنے لگا پیسے؟ تو فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ بھی سارے پیسے لینے آئے ہیں، ان کو ملیں گے تجھے بھی ملیں گے۔ اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، میری تو بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ 4 پیسے لائے گا، میری اماں نے تو دوائی کھانی ہے،
حضرت صادق پریشان ہو گئے، بندوبست کرنے لگے۔ اس کے چند آنسو گرے تھے کہ آپ کا ایک عقیدت مند آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور بڑے دنوں سے حاضر ہونا چاہتا تھا، یہ نذرانہ تو رکھ لے تھوڑا سا۔ وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ حضرت سعدی شیرازی نے اس نوجوان کو بھی دی اور جتنے لوگ پیسے لینے آئے تھے سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک بندہ نا پیسے لینے آنے والوں میں کوئی درد دل والا تھا، اللہ کرے کوئی درد دل والا بھی ملے۔ وہ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ وہ درد دل والا بندہ تھا تو کہنے لگا بابا جی سمجھ نہیں آئی، ہم روز آتے تھے پیسے نہیں ملتے تھے، آج کیسے مل گئے؟ تو حضرت فرمانے لگے میل اس لیے گئے ہیں کہ تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے۔ ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، کوئی یار کے لیے روئے، کوئی محبوب کے لیے روئے، کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے، کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے، کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے حساب نہ مانگ لے۔ اگر طبیعت میں یہ بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک بندہ رو پڑا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے رونے پر ارشاد فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضور فرمانے لگے یہ رویا ہے نا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مالک اس کی وجہ سے نا دوسروں کو بھی معافی عطا فرما دے، اس کی شفاعت قبول کر لے دوسروں کے حق۔ میرے دوستو اپنے دل کو خشیت والا کریں، دل نہ سخت ہو گئے ہمارے، کیسے نرم ہوں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ قبرستان جانے سے، اپنوں کی قبریں دیکھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ، دیکھو طبیعت کیسے نرم ہوتی ہے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ کسی کے دکھ کو دکھ سمجھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رونے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ خالص اللہ کی رضا سے کسی کی خدمت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں گے۔ دلوں کو نرم کرنے کی طرف لاؤ، اللہ کا خوف خشیت اپنی طبیعت میں پیدا کرو۔ اس سے پہلے کہ تندرست جسم بیمار ہونے لگیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، رپورٹیں تو ٹھیک ہیں ساری، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاتھوں سے کئی لوگ نکل گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ دیر کے بعد خیال آیا کہ صبح بتایا تھا ڈاکٹر نے کہ تو لاہور چلا جا، یہ کبھی رات کو بتا دیتا نا۔ ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ، بڑی چیزیں نکل گئیں۔ ہماری تیاری ہے سب کی، وہاں جانے سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو مکر نہیں، جانا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی، کچھ کام فقط اس لیے چھوڑ دیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، اس لیے چھوڑ دو کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ کسی کی ہمیں مجبوری نہیں، کسی کی ہمیں پابندی نہیں، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہمیں کہہ سکے، لیکن کچھ کام فقط اس لیے شروع کر دو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے محبوب پاک اس سے خوش ہو جائیں۔